پتہ نہیں ایسی پڑھی ہی نہیں ہے نماز شاید کبھی، حالانکہ کبھی باس سامنے ہوتے ہیں یا کوئی اور آپ کے کام سے متعلق تو وہاں تو ہم ذرا صحیح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک اچھی گفتگو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں امپریشن سامنے اچھا جائے، لیکن ویسے تو بڑا میں ایک بات عرض کروں، یہ خیال ہے یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہی نہیں. جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے تو وہ ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے. آدمی کو ہر وقت یہی احساس رہنا چاہیے کہ تیرا حق ہم سے ادا نہیں ہوا ہے. میں کل بھی کہا تھا کہ حق ہم سے تو یہ نماز پڑھی نہیں گئی ہے، جو تیرا حق تھا ہم تو وہ سجدہ ہم کر ہی نہیں سکے ہیں. تو اس خیال کا ہونا بھی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ 2 پیسے خرچ کرنے کی، رمضان میں چند نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے تو وہ ایسے اکڑتے پھرتے ہیں اور اتراتے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں ولی اللہ ہو گیا ہوں شاید. تو یہ اس خیال کا ہونا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ بھی اس کا کرم، اس کا بھی شکر ادا کرنا. الحمد للہ. سلام، آپ کے پاس وہاں کارڈ رکھے ہوں گے، مجھے آپ وہ دے دیں کیونکہ وہ مجھے وہ جو ٹائمنگز اگر ہمارے پاس ہیں وہ مجھے بتانی ہے. اور ارے شکریہ 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 بھیا شکریہ، لیکن اس میں ہمارے پاس یہاں وہ ڈیٹیل نہیں ہے. خواتین و حضرات، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. میں پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا دوں، آج سید منظور الکونین صاحب شہر رمضان میں موجود ہیں. جناب سید جنید غزنوی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ارسلان بدرسل سے آپ کی بات ہوئی، اور ایک بار پھر کہ اگر آپ کی لائبریری اور آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ کتاب آپ کی لائبریری میں ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ بڑا تاریخی ڈاکیومنٹ ہے یہ، اور وہ تحریریں جو ہیں وہ آپ کو دل کا پتہ دیں گی، یہ بات طے ہے. اور جس ڈیوڑی کا سید منظور الکونین صاحب نے ذکر کیا وہ وہاں تک ان کی رسائی ہے، ہم جیسے کہاں پہنچ پاتے ہیں. تو ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لاہور میں افطار کا جو وقت ہے آج وہ 6:52 ہے، اور کراچی میں 7:11 ہے، اور کوئٹہ میں 7:20 ہے. تو اور فقہ جعفریہ کے مطابق لاہور میں 7:02 ہے، تو اور کراچی میں 7:23. ان کا بھلا ہو جو مجھے کان میں بتا رہے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئٹہ میں 7:23 ہے، اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں فقہ جعفریہ کے مطابق. تو اس کو ہم جب واپس آئیں گے تو پھر آپ کو دوہرا کے بھی ٹائمنگز بتا دیں گے. اور میں ان سامعین اور ناظرین سے واضح بھی کرتا ہوں جو ہمیں بار بار یہ یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹرانسمیشن میں آپ گاہے بگاہے افطار کے اوقات اور انتہائی سحر کے اوقات بتا دیا کریں، کیونکہ اسی سے تو عبارت ہے یہ ٹرانسمیشن. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور ارسلان، آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے اور آپ ایسی بہت ساری کتابیں لکھیں بھی، مرتب بھی کریں اور خوب دعائیں بھی لیں. بے حد شکریہ. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں خواتین و حضرات شہر رمضان میں. ہسنا اوکھا رونا اوکھا کسے دے نال کھلونا اوکھا ہار ہجر دے ہجواں والا تاگے وچ پرونا اوکھا تیمی تیکر روندے رہنا اپنے نال پرونا اوکھا. سید منظور الکونین صاحب کے یہ اشعار. السلام علیکم خواتین و حضرات، شہر رمضان میں آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ذرا آپ کو لے کے چلتے ہیں باورچی خانے کی طرف. اور یہ جو 2 لوگ ہیں یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، کم باتیں کرتے ہیں کام زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں کہ کام کی کیا اپڈیٹ ہے، کہ ہماری تسلی تشفی نہیں ہوتی. جی منیرہ کرن، شیف منیرہ کرن. بس ہم نے اس کا بیٹر پیسٹ ہی بنا لی تھی. بنانے کے بعد ہم نے اس کو ڈیپ فرائی کیا ہے اور اس کو آلموسٹ ریڈی کر لی ہے. اور چاٹ بھی ہماری موسم تیار ہے. چاٹ ہماری بالکل تیار ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو منٹ لیمن جوس تھا وہ بھی بالکل تیار ہے. اچھا جی، یہ منٹ لیمن جوس جو ہے اس کو آسان لفظوں میں سکنجوین کہتے ہیں. ہاں سکنجوی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں صرف ہم نے ایڈ کیا ہے منٹ. اچھا منٹ، اس میں وہ پودینے کا وہی جو کل ہم گارنشنگ کی بات کر رہے تھے. ہاں جی یہ وہی ہے بالکل. نہیں لیکن اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے جب اس میں بلینڈ کرتے ہیں نا سکنجوین میں پودینے کو. ایک تو ہاضمہ ہوتا ہے، اچھا آتا ہے. اچھا ٹیمپورا اب جو ہے وہ آپ تیار ہو گیا یا ابھی وہ اس کو کچھ نہیں بالکل ریڈی ہو گیا. اس کو ہم نے بلکہ پریزنٹیشن کے لیے بھی ایک پلیٹ رکھ دی ہے، سجا دی ہے. اور جو باقی ہے تازہ تازہ افطاری کے لیے اس وقت ہم نکالیں گے گرم گرم. اچھا شیف منیرہ کرن، ایک تو یہ بتا دیں کہ ٹیمپورا بنا کس طرح. دوسرا یہ کہ وہ ڈیپ فرائڈ پہ بار بار بات ہوتی ہے کہ اس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے، اس طرح ڈرائی، وہ اس کا بھی کچھ بتا دیں. نہیں اس میں یہ ہے نا کہ جب ہم اس میں ڈیپ فرائی میں کرتے ہیں نا تو ایک دم سے وہ فرائی کے باہر آ جاتا ہے. اگر ہم لائٹ میں کریں گے اور مطلب کوئی اس میں ٹھنڈے آئل میں ڈالیں گے تو بہت اس کا آئل جو ہے نا وہ اس کے اندر آ جائے گا.
اس لیے ہمیشہ آپ پہلے اس کو آئل کو فل گرم کر لیں اور پھر بالکل اس کی آگ درمیانی کر لیں. اس میں جب بھی آپ فرائی چیز کریں گے نا تو اس میں آئل اس کے ساتھ نہیں لگے گا, اور ٹیشو پیپر میں نکالیں کوئی بالکل اس میں زیادہ چکنائی نہیں آئے گی, اور اس کا ٹیسٹ بھی بالکل بہت اچھا ورنہ آئلی سا آئے گا, خستہ نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک. آلو چنے میں کیا کیا رہا جی شامل؟ جی آج آلو چنے میں ہمیں چاہیے, جو ہم نے ایڈ کیا ہے چنے, جو کہ آدھا کلو چنے ہیں اور 250 گرام ہمیں چاہیے ابلے ہوئے آلو. اس کے علاوہ ہمیں چاہیے گرین چلی کریش کی ہوئی 4 سے 5 پیس, آپ نارمل سائز کے لے سکتے ہیں جسے آپ نے بالکل بریک کاٹ لینا ہے. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے یوگرٹ دہی, ٹھیک, وہ آپ کو 1 kg چاہیے. اس کے علاوہ چنا مسالہ چاہیے آپ کو, چاٹ مسالہ, وہ 1 چائے کا چمچ آپ اس میں ایڈ کریں, یا حسب ذائقہ آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں چاہیے منٹ سوس, ٹھیک ہے, تو اس میں ہم تھوڑی سی ایڈ کریں گے. اس کے علاوہ ہمیں چاہیے اونین اور ٹماٹر, جو ہم کیوب کٹنگ میں چھوٹے چھوٹے پیاز ٹماٹر کٹے جیسے وہ کچومر سیلیڈ سی ہوتی ہے اس طرح کر کے. اس کے علاوہ منٹ سوس, جو لیمن جوس ہے اس کی ریسیپی میں ہم لیمن جوس جو کہ ہم 3 سے 4 ٹی اسپون یوز کریں گے. اس کے علاوہ ہم پانی ایڈ کریں گے 1 سے 2 کپ, اور شوگر سیرپ 2 سے 3 اسپون, جتنے بھی آپ میٹھا پینا چاہیں. اس کے علاوہ منٹ کے 3 سے 4 پتے ہم اس میں ایڈ کریں گے. چنا میں بتانا چاہوں گی کہ چنے جو ہے وہ ڈائٹ کے لیے بہت اچھا ہے, اور شوگر کے پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے, ہارٹ پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے, کیونکہ اس میں آئرن بہت ہے, زنک بہت ہے, تو یہ کافی اچھا ہے, یہ ڈائٹ کے لیے بہت اچھا ہے چنا. مطلب چنے کی تو کافی ورائٹی ہے, لیکن یہ سفید چنے ہیں جس کی ہم نے چاٹ بنائی ہے, چنا چاٹ. بالکل صحیح. تو وہ ٹیمپورے کی ریسیپی ایک بار پھر بتا دیں گے آپ ذرا؟ ہاں جی بالکل. ٹیمپورے کی ریسیپی ہے کہ ہم نے فلور لی ہے, اس میں میدا لیے 2 چمچ, اور اس میں ہم نے ساتھ میں لیے یہ کارن فلور ڈالا 2 چمچ, انڈا لیا, انڈے کی ہم نے زردی نہیں لی, صرف سفیدی لی ہے. اس میں ہم نے چیزیں ایڈ کی, ساتھ بیکنگ پاؤڈر 2 چمچ ڈالا ہے. اس کو ہم نے اچھی طرح اس کو پھینٹا ہے. پھینٹنے کے بعد اس کی ہم نے اتنی اس کو فلفی کی ہے کہ اس کی ہر چیز میں اچھی طرح مکس ہوگی. پھر اس میں ہم نے آئل ڈالا ہے ساتھ میں, اور اس کو ایک پیسٹ سی بنا کے رکھ لی ہے. اور جو چکن تھا اس کو ہم نے نمک, کالی مرچ اور سویا ساس لگا کے اچھی طرح سے میرینیٹ کر کے رکھ دی, نمک, کالی مرچ اور سویا ساس لگا کے میرینیٹ کر کے رکھ دیا, جذب ہو جائیں تینوں کی سب چیزیں نا جذب ہو جائیں. اور پھر اس کو ڈیپ فرائی کیے. جیسے اس کو فرائی کرتے ہیں وہ ایک دم سے اس کی مطلب بڑی اچھی شیپ آتی ہے, اور وہ مطلب ٹیمپورا اسٹائل میں بن جاتا ہے. اور یہ بہت مطلب ایزی ہے, اور اس کو بنائیں, اور یہ مطلب میں پریفر کروں گی گھر میں ضرور اس کو ٹرائی کریں, بہت اچھا بنے گا. اور یہ جو بازار سے اتنا مطلب کاسٹلی آتا ہے, گھر میں بہت سستا پڑتا ہے. اور بون لیس ہی چکن ہوگا یا تھوڑا بون لیس چکن کوئی مسئلہ نہیں, بون لیس چکن ہوتا ہے. اس کو آپ میں تو ویسے اس میں پہلے آپ اس میں آلو بھی کر سکتے ہیں, ساتھ میں ہری مرچ کر سکتے ہیں اس کے اندر. جیسے پکوڑے کا وہ ہوتا ہے مطلب ایک ڈفرنس آئی ہے, اور بہت اچھا بنتا ہے. بالکل ٹھیک. اور سمپل سائز میں زیادہ چیزیں بھی نہیں ہیں, 2-3 چیزیں یہ جو ہر گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. اور شیف میرا کرن یہ بھی کہہ رہی تھی کہ sr@ptv.com.pk میں آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دیں کہ اگر آپ نے اس کو بنایا تو آپ پر کیا گزری, آپ کو کیسا لگا, کتنا اچھا لگا. آپ ہمیں آنےسٹ اوپینین دیں تاکہ وہ آپ کو اس پہ کچھ گائیڈ بھی کر سکے, اور اگر آپ کو لگے کوئی ریسیپی میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو وہ ٹھیک بھی کر سکیں. بہت بہت شکریہ شیف منیرا کرن محسن, آپ کا بھی بہت شکریہ. کل جنید صاحب جب آپ بیٹھے تھے تو ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ کے بندے جب کام میں مشغول ہوتے ہیں اور نیک نیت اور اخلاص کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں تو وہ ایک عبادت کی صورت ہے. ہم صبح میں پرندوں کو جب دیکھتے ہیں اور پتوں کو, درختوں کو لہلاتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور بڑے کسی پرفضا مقام پہ آپ جائیں تو بے اختیار لگتا ہے کہ جیسے سب اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں. انسان کے لیے کیا حکم ہے اور کس طرح سے ذکر الہی جیسے دھڑکن تو جاری ہے, وہ ایک بیٹ جو ہے کبھی آپ وہ سیتھوسکوپ لگا کے دیکھیں تو دھک 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 آتی ہے, بالکل ایسے ہی ہے فنکشنل. کس طرح ذکر الہی جو ہے وہ کیا جانا چاہیے؟ میں اگر براہ راست اس کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز تمہیداً عرض کر دوں کہ یہ ذکر ہے کیا چیز. جی, کیونکہ پہلی بات تزکیے کی ہو رہی ہے. جی, تو تزکیے کو جو چیز خراب کرتی ہے, یعنی روح کو اور دل کو جو چیزیں خراب کرتی ہیں یا آلودہ کرتی ہیں وہ ہیں ہمارے دشمن. ٹھیک. ہمارے دشمن کون ہیں؟ رجوع کرتے ہیں قرآن مجید کی طرف. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا